ہر بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، پوٹینشل ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، اور وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے اسے ایسا ماحول دینے کی کہ جس کے اندر اس کی بہتر تربیت ہو سکے۔ آپ نے کبھی دیکھا بڑے بڑے درختوں کو؟ جی ہاں نام میں جواب دیں۔ بڑا درخت آپ نے کبھی گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اتنا بڑا درخت بننے سے پہلے ایک وقت میں وہ اتنا چھوٹا سا بیج تھا کہ اگر اس کو ہم تلی پر رکھیں تو مشکل سے نظر آئے؟ اگر آپ بیج کو دیکھیں تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا درخت بنے گا؟ اس کے اندر پوٹینشل تھی، اس کے اندر صلاحیت تھی بڑا بننے کی، لیکن اسے ابھی تک ماحول نہیں دیا گیا تھا۔ پھر کسی نے سوچا کہ میں ایک درخت اگاؤں، اور اس نے اس بیج کو وہ ماحول دینے کے لیے اس بیج کو مٹی کے اندر بویا، اسے پانی دیتا رہا، اس کی نگرانی کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک کونپل نکالی، پھر اسے آہستہ آہستہ پتے لگے، پھر آہستہ آہستہ نرم و نازک سی ٹہنیاں لگنی شروع ہوئیں۔ وہ مسلسل اس بیج سے نکلنے والے اس ننھے منھے اور نازک سے پودے کی رکھوالی کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اتنا بڑا درخت بن گیا جو آج ہمیں سڑکوں کے کناروں یا باغوں کے اندر نظر آتا ہے۔ پوٹینشل تھی اس کے اندر اور صلاحیت تھی اتنا بڑا درخت بننے کی، لیکن اس سے ماحول کی ضرورت تھی۔ ادارے وہ ماحول فراہم کرتے ہیں بچوں کو کہ ان کی صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے۔ آپ میں سے ایک ایک بچے کے اندر یہ پوٹینشل اور صلاحیت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے نواز کر آپ کو بھیجا ہوا ہے۔ کوئی بڑا خطیب، کوئی بڑا مقرر، کوئی بڑا اوریٹر ماں کے پیٹ سے اتنا بڑا بن کر نہیں آتا۔ یہ آج جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ان کے سامنے ہوتا ہے اور وہ بلا جھجک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا آغاز بھی ایک چھوٹی سی جگہ سے ہوا ہے، لیکن وہ محنت کرتے رہے اور کوئی ان کی نگرانی کرتا رہا، کوئی ان کی اصلاح کرتا رہا، تو آج وہ اتنے بڑے خطیب بن گئے، اتنے بڑے مقرر بن گئے کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر جا کر وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اتنے اتنے بڑے قاری کہ جو جم غفیر کے سامنے تلاوت کرتے ہیں تو دلوں کو موہ لیتے ہیں، یہ پہلے دن نہیں بن گئے تھے، انہوں نے محنت کی، پوٹینشل تھی ان کے اندر، کسی نے ان کو ماحول فراہم کیا، کسی نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا، کسی نے ان کو ماحول فراہم کیا، اور وہ محنت کرتے رہے تو آج اتنے بڑے قاری ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس نغمہ لاہوتی سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں جو رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تھا۔ الغرض آپ سب میں وہ پوٹینشل اور صلاحیت موجود ہے کہ آپ کسی نہ کسی شعبے کے اندر اپنی عظیم ترین صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا سوچیں۔ کیا بولا میں نے؟ اتنا بڑا سوچیں۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں 20-30 بچوں کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ میں دنیا کے عظیم ترین مجمع کے سامنے کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا ہوں، اگر آج نہیں تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میرے سامنے بیٹھی ہوگی اور میں اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت سے ان کے قلوب و ذہان کو منور کروں گا۔ یاد رکھیں، آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں یہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتے،
آپ کے پاس کتنی دولت ہے یہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا، آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں یہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی ہیں۔ جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے اور جو چیز وزن رکھتی ہے وہ آپ کی سوچ ہے۔ کیا؟ وہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھیں 20 سال کے بعد آپ وہی ہوں گے جو کچھ آج آپ سوچ رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے چھوٹا سوچا تو 20 سال کے بعد بھی آپ چھوٹے ہی ہوں گے، اور اگر آج آپ نے بڑا سوچا تو 20 سال کے بعد آپ وہ کچھ ہوں گے کہ جس کا آج آپ نے سوچا ہی ہے، لیکن جس کے بارے میں شاید ابھی آپ کو یقین نہ ہو کہ میں وہ کچھ بن سکتا ہوں، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت اور پوٹینشل ہے کہ آپ جتنا بڑا سوچیں گے آپ کا رب آپ کو اس سے بھی بڑا بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بڑا سوچیں۔ بولیں کیا؟ ہمیشہ بڑا سوچیں۔ جو تقریر کر رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں بچہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، میں بھول جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نہیں، آپ یہ سوچ کر تقریر کریں کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے سامنے لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوگا اور میں اپنی ان صلاحیتوں کا اظہار کر رہا ہوں گا جو رب کائنات نے مجھے عطا کی ہیں، اور پھر اس کے مطابق محنت اور مشقت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، رب ذوالجلال والاکرام آپ سے عظیم ترین کام لے، آپ کو اللہ رب العزت بڑی سوچیں عطا کرے، اللہ پاک آپ کو بڑی فکر عطا کرے، مالک کریم آپ کو بڑے مقصد کے لیے زندہ رہنے اور بڑے مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔